جی السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ، جب بھی کوئی بزرگ، کوئی نوجوان اس دنیا سے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان کی جو خوبیاں ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ خوبیاں آگے جنریشن تک پہنچیں اور ان کے لیے دعا کا ذریعہ بنے۔ ہمارے ساتھ اس وقت خاور اتفاق صاحب ہیں۔ آج برکات صاحب کی وفات ہوئی، ان کا جنازہ ابھی پڑھا گیا، پھر اس کے بعد آخری دیدار، اور کیونکہ خاور صاحب ان کے بیٹے کے بالکل قریب جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ضیافت میں، تو امید ہے کہ ان کے پاس اچھی کافی باتیں بتانے والی ہوں گی۔ خاور صاحب آپ اپنا کچھ بتائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو ہمیشہ انہیں چچا جان کہتا تھا۔ ایک تو ان کے بیٹے محترم امتیاز احمد صاحب آج اس کے ساتھ 2007 سے خدمت دین میں مصروف ہیں، جب میں شعبہ ضیافت میں توفیق پاتا تھا۔ بہت ہی اچھے آرگنائزر اور منجھے ہوئے ایک کارکن، تو نفاست کے لحاظ سے ہر طریقے سے، اور وہ تعلق آج تک قائم ہے۔ اس کے بعد ان کے جو چچا جان بشارت کے چھوٹے بھائی ہیں چچا جان برکات صاحب، پاکستان میں ہمارے ہمسایہ تھے، تو دیوار سانجی تھی، تو وہی جو ایک پیار کا تعلق ہوتا ہے، کھانا دیواروں کے اوپر سے پکڑانا، دعا کے لیے کہنا، تو ہم گاہے بگاہے ہماری سرزنش بھی، چلو نماز پڑھ کے آؤ، یہ کرو، تو وہ یادیں لے کے یہاں پہ آئے ہم، تو چچا جان بشارت کی صحبت پائی ہم نے۔ ماشاءاللہ ان کی بڑی خدمات ہیں، زعیم بھی رہے ہیں یہ نور مشرق کے حلقے کے، اس کے بعد بحیثیت خادم مسجد بھی ان کی بڑی خدمات ہیں، اور بیت الصبوح میں اپنی صحت کے ایام میں ماشاءاللہ یہیں پہ وقت گزارتے تھے۔ تو اب تقریباً 18-19 ماہ سے یہ فلیگ ہائم میں ان کو ٹرانسفر کرنا پڑا، بچے انہیں ٹرانسفر نہیں کر رہے تھے۔ اچھا تو لیکن جو صحت کی صورتحال تھی یا ضروریات تھی، اس کو مد نظر میں نے بھی پھر امتیاز صاحب سے یہی درخواست کی کہ آپ انہیں وہاں پہ کریں، اور بچوں نے حق ادا کیا فلیگ ہائم میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو سہولتیں انسان کو میسر کی ہوئی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا بھی ایک اطاعت میں ہی آتا ہے۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جب اللہ نے یہ سہولتیں دی ہیں تو پھر اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ دوسرا، ان کے جو بیٹے، میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب بھی کسی کو دین کی خدمت کا موقع ملتا ہے، آپ دیکھیں ادھر سینکڑوں ہزاروں لوگ بستے ہیں، لیکن جو اولاد جماعت سے جڑتی ہے اس میں باپ کا عکس نظر آتا ہے کہ باپ ان کو کیسے انگلی پکڑ کے اس سائڈ پہ لے کے آیا، جیسے آپ نے بتایا کہ ضیافت میں وہ کام کرتے رہے آپ کے ساتھ۔ یہ ان کا وہی ہے نا کہ شجر جو ہے وہ اپنے پھل سے اور پھل شجر سے پہچانا جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یہ جوانی میں امتیاز صاحب کی طرح ہی خدمت کرتے ہوں گے، اور کی انہوں نے۔ بالکل صحیح۔ تو امتیاز صاحب کے آگے ماشاءاللہ بیٹے جو ہیں وہ بھی پوری طرح اسی طرح یہ مشغول خدمت ہیں ماشاءاللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا فضل فرمایا کہ 6 بجے امتیاز صاحب انہیں باقاعدہ بیٹھ کے کھانا کھلا کے آئے ہیں، اچھا، اور صبح ان کی اہلیہ دودھ سوئیاں ان کی خواہش کے مطابق کھلا کے آئی ہیں، اچھا اچھا اچھا، اور رات 9 بجے وفات ہوتی ہے۔ تو 1:30 بجے انہوں نے میرے ساتھ بات کی، ابا جی فوت ہو گئے۔ اچھا، تو میں نے کہا امتیاز صاحب کیا ہوا؟ انہوں نے واقعہ سنایا، تو میں نے کہا الحمدللہ اس سے اچھا خاتمہ بالخیر کیا ہو سکتا ہے، جس کی وہ ہمیشہ تمنا کرتے تھے، ہمیں تلقین کرتے تھے بالکل کہ صحیح، بیٹا میرے خاتمہ الخیر دی دعا کرنی ہے۔ بالکل اللہ صحیح۔ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی دعاؤں کا سلسلے کو، خاندان کو ہم سب کو وارث فرمائے۔ آمین جی، بہت شکریہ ٹائم دینے کا، تھینک یو جی۔ اپنے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ برکات صاحب کی وفات پہ ان کی جو خوبیاں، ان کو جو بھی دوست کسی بھی حوالے سے جانتے تھے، یہ ہمارے ساتھ اس اپنا ریحان رشید صاحب ہیں۔ ان کی رہائش یہاں فرینکفرٹ میں نہیں ہے، دور سے آئے ہیں، لیکن اسی چاہت میں آئے ہیں کہ یہ برکات صاحب کو بڑا پرانا جانتے ہیں، اور یہ کچھ نہ کچھ ذکر ان کا ذکر خیر کے طور۔ جی بتائیں ریحان صاحب۔ رحمۃ اللہ مکرم برکات احمد صاحب سے خاکسار کا تعارف 1990 سے، جب سے وہ جرمنی آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور اس وقت سے ہی، کچھ عرصے آنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی انہوں نے جماعت کی خدمت کا کام شروع کر دیا تھا۔ تو اس میں اس وقت ہمارا نیشنل شعبہ امور عامہ جماعت جرمنی کا ناصر باغ میں ہوتا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، تو ہم لوگ اس میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے جب کار عمل شروع ہوا ناصر باغ کی عمارت کی تعمیر کا، تو اس میں شروع سے ہی شامل رہے، پہلے دن سے۔ اچھا، اس کی تعمیر میں، اس کی بنیادیں کھودنے میں، اچھا، اور سارا وقت جو عمارت کی تعمیر ہوتی رہی اس میں ہاتھوں سے سارا کام کر کے لوگ کسی نہ کسی رنگ میں خدمت کرتے رہے۔
تو حالانکہ بڑی عمر میں ہی جرمنی آئے تھے، لیکن اپنی کافی ہمت تھی. اچھا سردی گرمی ہر موسم میں جماعت کی خدمت کرنی اور اپنا ہاتھ بٹانا ہر کام میں. مسجد کی تعمیر میں، جو کہ ایک طرح سے ہماری جماعت کی جو مساجد تعمیر ہوئی ہیں، وہ کارِ ملک کی تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے ناصر باغ کی بیت الشکور مسجد. اس میں انہوں نے باقاعدہ مسلسل حصہ لیا. اس کے علاوہ اس کے بعد بھی، تعمیر کے بعد بھی کافی عرصہ تک وہاں پہ مقیم رہے. پھر اس کے بعد مختلف دور میں انہوں نے جماعت کے مختلف مراکز میں خدمت انجام دی ہوئی، جس میں یہاں بیت سبو بھی ہے، اسی طرح نور مسجد بھی ہے. تو بڑے پیار کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آنا. عمر کا ہمارے سے بہت بزرگ تھے، وہ کافی بڑی عمر تھی، لیکن بہت پیار سے ہر ایک کے ساتھ اپنے پرانے واقعات کا بھی ذکر کرتے تھے. جماعت کی جو خدمت پاکستان میں کرتے آئے ہیں، اور خلافت کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا. تو ماشاء اللہ علیہ ہماری جماعت کے جو ان بزرگان میں سے ہیں جو شروع وقت سے ہی جماعت کی خدمت کرتے چلے آئے ہیں، اور آخر وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. یہاں بھی ہمیں بیت سبو میں بھی جب بھی ملتے ہوتے تھے تو جس حد تک جماعت کی خدمت ہو سکتی تھی کرتے رہے. ریان صاحب، ایک شخص جو اس دنیا سے جاتا ہے، اگر اس کو یہ ٹائٹل میں ملتا ہے، یہ خادمین مساجد، ایک ہوتا ہے خادم مسجد، ان کو ہم نے مساجد، خادم مساجد دیکھیں، گروس کراؤ، پھر نور مسجد، پھر یہ بیت السبو، پھر منیڈر ایشباغ، اور وہ جو آپ نے بتایا نا اپنے ہاتھوں سے وہ کرتے رہیں، وہ محنت جو ہے. پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے بنیادی طور پہ ایک احمدی ہونا، سب سے بنیادی چیز، جس نے وقت کے امام کو مان لیا ہے. ایک سب سے پہلا تو یہ اس کو ٹائٹل مل گیا. اس کے بعد پھر اس نے وصیت کروا دی. جو بندہ موسی بھی ہو، امام وقت بھی مان لیا ہو، پھر اس کے اندر باقی یہ خوبیاں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا انعامات اور اگلے جہان میں جا کے کیا مرتبے ملیں گے. بہرحال آگے تو خدا نے مرتبے رکھنے ہیں، لیکن اس دنیا کی جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ آپ یہ دیکھ لیں، چیزیں ساری ان کے اندر جو خوبیاں، مطلب اس زمانے میں ناصر باغ میں جماعت کے اتنے وسائل بھی نہیں تھے. رہائش کے بہت محدود سا انتظام ہوتا تھا. وہ کیراوان وغیرہ ہوتے تھے جس میں رہائش رکھی ہوتی تھی، اور واش روم وغیرہ کا انتظام بھی سب کچھ عارضی تھا. پھر سردی کا بہت ٹھنڈوں کا موسم ہوتا تھا جس میں سارے کام کرنے پڑتے تھے. تو اس میں بھی نماز میں اذان دینی، نماز کے وقت بھی وہاں ساری تیاری وغیرہ کرنی، تو کھانے کے لیے لوگوں کا خیال کرنا. تو ہر چیز میں اپنا ہاتھ کو انہوں کے بٹاتے رہتے تھے، اور بے لوث ہو کے وہاں پہ انہوں نے خدمت کی بھی ہے. وہ بڑا مشکل دور تھا، لیکن اللہ کے فضل سے بڑی ہمت کے ساتھ، اور دوسرے دوست بھی کئی تھے. یہ باتیں بتانے کا، کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان نسل آگے سنیں، ان تک یہ چیز پہنچے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح، کن مشکل حالات میں جماعت کے لیے وقت دیا ہوا ہے، اور وہ سیکھیں. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر کا سنتا ہے تو وہ ایسے بزرگوں کے لیے دعا کرتا ہے. دو یہ مین مقاصد جو ہیں ہمارے. تو بڑا شکریہ آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو جی. نہیں جی، ہم ذکر خیر کا جو سلسلہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت داؤد اپنا مبشر کالو صاحب ہیں. ان کی عمر ماشاءاللہ 70 سے اوپر ہے. انہوں نے یہ جو بزرگ برکات صاحب فوت ہوئے ہیں، ان کا حلقے کے زعیم رہے، تو اس لحاظ سے وہ کچھ باتیں بتائیں گے ان کے متعلق. جی کون صاحب؟ السلام علیکم. برکات صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے فضل سے میرے ساتھ انہوں نے بطور زعیم حلقہ، میں زعیم اعلیٰ تھا، بور نہائم اور نور مسجد میں انہوں نے بطور زعیم حلقہ کام کیا، اور بڑے دبنگ قسم کے زعیم تھے. اگرچہ دینی تعلیم نہیں تھی، وہ رسید بک بھی ان کے ساتھ تھی، جو پاس ہوتی تھی وہ کسی سے رسید وغیرہ جو ہوتے وہ چندے کی کٹواتے، لیکن جو مجلس کے کام تھے ان میں بہت ایکٹیو تھے، اور بورنہائی میں بڑا انہوں نے کام کیا لمبا عرصہ. پھر وہ ایک اور ان کو جو خصوصیت تھی، مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باڈی گارڈ کے طور پر بھی انہیں خدمت کی توفیق ملی، اور سندھ میں بھی انہیں کافی عرصہ وقت گزارنے کا موقع ملا، اور کافی ماشاءاللہ کافی ہو گئی تھی. کبھی کبھی جمعے پہ تشریف لاتے تھے. تو ایک دفعہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، بزرگوں کے گھروں میں جا کے جو ہے ان کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے. تو حیدر ظفر صاحب جو ہمارے ایکس مشن انچارج ہیں، وہ اور خاکسار، اور میرے ساتھ میرے بھائی چھوٹے تھے چودھری داؤد احمد کالو صاحب، ہم ان کے پاس 2-3 دفعہ گئے. وہ پرانے واقعات سنایا کرتے تھے، لیکن اب یہ تھی کہ عمر کافی ہو گئی تھی، اور چلنے پھرنے میں پھر یہ کرونا آ گیا. کرونا میں بھی کچھ بیمار ہو گئے، لیکن انتہائی متحمل مزاج
اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ایک پرسنالٹی بھی بہت دی ہوئی تھی، بڑے قد بت اور بڑا وجیح ان کا تھا، جو ہے قد بت بھی اور بات کرنے کا انداز بھی. تو ہمارے گاؤں کے قریب ہی ان کا گاؤں تھا 6 وہاں ہماری جماعت ہے. تو وہاں بڑا لمبا عرصہ انہیں وہاں بھی گزارنے کا موقع ملا. ان کا بیٹا جب بھی مجھے ملتا ہے امتیاز سے، میں کہتا یار میرا سلام انہیں ضرور پہنچانا ہے. آج بھی کہہ رہا تھا ہر دفعہ میں آپ کا سلام انہیں پہنچاتا تھا. بہرحال کیا کہتے ہیں کل من علیہ فان، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں ان کی اولاد میں جاری رکھے.